مل اسلام مختلف جگہ تعبیر آ رہی، مختلف جگہ پر۔ ایک جگہ کہہ رہے ہیں کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، روزہ، حج۔ دوسری جگہ آ رہا ہے مل اسلام، دل اللہ کو دے دو، ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ مل اسلام کا اطعام الطعام وطیب الکلام، میٹھا بول بولنا اور کھانا کھلانا، میٹھا بول کھانا کھلانا۔ تو آپ کے بول ایسے میٹھے ہوتے تھے جس پر میں نے بات کی، کو نہ سننا نہ سننا نہ سننا، جادو کر دیتے۔ کون ہے یہ؟ زماد پوچھ رہے ہیں یہ کون ہے؟ وہ چہرہ ہی ایسا تھا کہ آدمی کھچ جاتا تھا۔ کہیے وہی ہے۔ بڑے زمانے کے بعد تبلیغ کے بارے میں یہ بات سن، وہ تبلیغ والوں کے قریب نہ جانا، جادو کر دیتے ہیں۔ میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ بڑے زمیندار اور کیا روب رکھ رکھاؤ، اور آگے میں مولوی بننے کو تیار، اور ہمارے ماحول میں مولوی کم ہی ہوتا تھا 70 کی دہائی میں۔ تو وہ کہیں اے رائے میں ڈالیں میرے پتر تے جادو کر دیتا ہے، یہ سارے جادوگر بیٹھے ہوئے انہیں میرے پتر دا بیڑا بوڑ چھڑیا، اور پھر بڑی بڑی گالیاں 2 من کی، اب وہ تو میں نہیں کہہ سکتا۔ وہ جادوگر ہے، جادو کر دیتا ہے۔ طیب الکلام، سحر حلال۔ کسی کو اپنا بنانا ہو تو اس کے ساتھ میٹھا بن کے بول، اس کو پہلا لفظ ہی کو تو ہے ہی غلط تو تمہارے قریب ہے۔ عامر خان سے میری ملاقات ہوئی حج پر، تو اگر میں پہلے ہی بول میں کہتا یار کیا تو حرام کام کر رہا ہوں انہوں چاہ کے باہر سٹ اس کے ساتھ 10 باڈی گارڈ تھے، سب تو پہلے تو مولوی نے ہٹ ہم سٹو، لفٹ تو بغیر 6ویں منزل تو ہٹ ہم سٹو۔ اس کا دل لگانے کے لیے پونا گھنٹہ میں نے کیا کیا باتیں کی، تب جا کر اس کا دل کھلا۔ اور مجھے شاہد فریدی نے کہا تھا مولانا آدھا گھنٹہ ہے میکسیمم، پونا گھنٹہ، اس کے بعد نہیں بیٹھنا ہے۔ لیکن پونے گھنٹے میں اتنا اللہ نے اس کا دل کھول دیا، وہ قریب ہو گیا۔ تو میں نے کہا جی ہمارا ٹائم ختم۔ کہا نہیں آپ نے نہیں جانا، بیٹھیں۔ ادھر گئے، ایک طرف ہو کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے، تو جب وہ پوری طرح ریلیکس ہو گیا اور اس کا خوف نکل گیا، اس نے تو مجھے دیکھا تو کبھی ہوں فتوا آیا تو پکا دوزخی ہے بھائی۔ جو میں نے جنید جمشید کے ساتھ کیا وہی اس کے ساتھ کیا۔ اگر میں جنید جمشید کو جاتے کہا تو وہ حرام کھانا ہے۔ میں نے ایک دفعہ اسے فون کیا، میں نے کہا میں کراچی آ رہا ہوں، تمہارے گھر کھانا کھاؤں گا۔ کہنے لگا میرے گھر؟ میں نے کہا تمہارے گھر۔ میرے گھر؟ میں نے کہا ہاں تمہارے گھر۔ میرے گھر؟ تمہارے گھر؟ کہا یہاں تو کوئی بھی نہیں کھاتا، کہتے تیری حرام کمائی ہم نہیں کھائیں گے۔ میں نے کہا وہ بڑے مولوی، میں چھوٹا مولوی، میں کھا لوں گا۔ کسی کو قریب کرنے کا یہ راستہ تھوڑا ہی، میٹھا میٹھے بول میں جادو ہے۔ تو تبلیغ میں یہ تھوڑا سا عمل ہوا، تھوڑا سا، تو کتنی دنیا کھچتے 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 کہاں چلی آئی۔ پھر اس نے بیچ میں شیو کرا دیا، 3 چلے لگانے کے بعد بھی دوبارہ چلا گیا، اور لوگوں نے تانے دے دے اسے فنا کر دیا۔ پھر میں نے اسے فون کیا، میں نے کہا مجھ سے آ کے ملو۔ کہنے لگا کس منہ سے ملوں؟ یعنی میں تو داڑھی منڈا۔ کہنے لگا کس منہ سے؟ میں کہا جو تیرا ہے اسی منہ کے ساتھ میں، اتنی جلدی تو پلاسٹک سرجری نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ نے پھر اس کو ثابت قدم کر دیا۔ تو کسی کو لینے کے لیے کیا کیا میٹھا بول۔ فتوے کی زبان ہے مدرسے کی، ممبر کی زبان فتویٰ نہیں ہے، ممبر کی زبان دل جوئی ہے، دل لینا ہے۔ اگر یہاں سے بھی اس طرح ایک دوسرے کے فتوے شروع ہو جائیں گے تو پھر آخر میں وہی ہوگا جو ہو رہا ہے۔ اب پونا گھنٹہ 50 منٹ پوری طرح کھل کے بیٹھ گیا۔ پھر میں نے کہا اب حج پر آئے ہیں
تو میں آپ کو اللہ کے نبی کا حج سناؤں؟ اگر آپ کہیں اللہ کے نبی کا حج سناؤں تاکہ آپ کو حج کا طریقہ معلوم ہو. ہاں ضرور سنائیں. پھر میں شروع ہوا اور وہ ایسے بیٹھا ایسے، اور 1.25 گھنٹہ وہ یہاں سے یوں نہیں ہوا، 1.25 گھنٹہ ایسے. بیچ میں فریدی میرے پاس بیٹھا تھا، تو وہ جب کوئی گھنٹہ گزر گیا تو اس نے مجھے یوں، جب کوئی خطیب لمبا ہو جاتا پیچھے ایک بیٹھا ہوتا ہے نیچے، وہ اس کا ایسے پیر دباتا ہے، جی تھوڑے 10 منٹ پورے ہو گئے، تھوڑے 15 منٹ پورے ہو گئے. تو اس نے مجھے یوں دبایا. میں نے کہا عامر بھائی چلے جائیں، اجازت؟ نہیں اب نہیں جانا. پھر کوئی 20-25 منٹ گزرے، پھر اس میرا، پھر میں کہا عامر بھائی اگر آپ بور ہو رہے تو ہم چلے جائیں. مجھے بہت مزہ آ رہا ہے آپ کی باتوں سے، آپ نہیں جانا، بیٹھے رہیں. پھر وہ شاہد بھی چپ ہو گیا. 2 گھنٹے ملاقات کی، اور 1.25 گھنٹہ میں بولتا رہا، ایسے بیٹھ کے سنتا. بیچ میں کچھ لوگ ملنے آئے تو اس کے چہرے پہ ناگواری آ گئی کہ یہ آئے کیوں، لیکن ان سے مل کر پھر آ کے بیٹھ گیا. راستہ بناؤ گے تو سفر کرو گے نا. کسی کے دل کے اندر جانے کے لیے راستہ بنانا پڑتا ہے، یہ سیکھنا پڑتا ہے. یہ تبلیغ میں سیکھا جا رہا ہے، پڑھنے سے نہیں آتا، نہ پڑھانے سے آتا. میں پڑھاتا بھی ہوں، پڑھا بھی ہوں. تبلیغ کی وجہ سے پڑھانا نہیں چھوڑا، پڑھانے کی وجہ سے تبلیغ نہیں چھوڑی. دل لینا. وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اے میرے حبیب ایسی بات کر جو ان کے دلوں کے اندر اتر جائے. دو گھنٹے گزرے گا، اس نے اپنا ٹیلی فون نمبر دیا. حج کے بعد پھر میں نے فون کیا کہ ایک ملاقات اور ہو جائے. کل ضرور ہو جائے. اگلے دن اس کا فون آ گیا کہ میری ماں نے کہا ہے میں نے مدینے جانا ہے، تو میں مدینے چلا گیا ہوں. میں مدینے حج سے پہلے ہو کے آ گیا تھا. میں نے کہا میں آ جاتا ہوں، ٹائم دو مجھے. میں نے کہا 4 سے 6، 4 سے 6، عصر کی نماز کے فوراً بعد سے لے کر مغرب کی نماز تک. 4 بجے ہم نیچے پہنچے، 4:15 ملاقات ہوئی. 4:15 سے 10:30، 6.25 گھنٹے وہ آدمی ہلا نہیں. تو اتنی دیر میں تبلیغ کرتا رہا. وہ کچھ اس کی سنی، کچھ اپنی سنائی، اس کو ہنسایا، کچھ خود ہنسے. بیچ بیچ میں اپنا بھی ڈوز ڈالتے رہے. جس کو حکمت کہتے ہیں نا، یہ کتابوں سے نہیں ملتی، چونکہ یہ کوئی ایسی لکھی پڑی چیز نہیں یہ حکمت ہے اور یہ پڑھ لو، ایسے نہیں آتی. یہ لوگوں کے پیچھے دھکے کھانے سے نصیب ہوتی. میں شروع میں مدرسے سے فارغ ہو کر سال لگا کے میں گھر گیا تو ہمارے علاقے کے بڑے ذمہ دار تھے، ابا جی مرحوم کے دوست تھے. تو ہمارے اپنے ایک ذمہ دار دوستوں میں وہ 61 میں ان کے 4 مہینے لگے تھے. میں نے ان سے کہا چل گشت کریں، ان کو ملیں. تو ہم دونوں گئے. جب ہم پہنچے ان کے ڈیرے پر تو اپنے گھوڑے کو مکھن کھلا رہے تھے، مکھن کے پیڑے بنا کھلا رہے. ایک نوکر کے ہاتھ میں ڈونگا تھا اور وہ کھلا رہا تھا. مجھے دیکھ کر اس نے مجھے پہچان لیا. جو ساتھ والے تھے ان کو تو میں لے کر آیا تھا، راجہ میر سلطان سب سارے مرحوم ہو گئے. تو چونکہ ابا جی سے ان کا تعلق تھا تو انہوں نے میرا پتر کیا لے خیر ہے، ٹھیک ہو، کیوں میں آئے ہو؟ میں نے سیدھی بات شروع کر دی. ایک دن مرنا ہے، موت ہے، اللہ کے پاس جانا ہے. اس انج کر کے بیٹھ. اس کا مطلب ہوتا ہے مولوی صاحب بس کرو، جاندی کرو، مہربانی کرو. یہ چونکہ وہ یہ تو کہہ نہیں سکتا میاں اللہ بخش کا بیٹا ہے، میں کیسے کہوں کہ پتر بس کر. لہذا یہ آسان جواب ہے. تو مجھے پتا چل گیا کہ اے تا گال اندر جاندی ہی نہیں پئی. لہذا میں چپ کر کے بیٹھ گیا. اب یہ راجہ میر سلطان مرحوم انہوں نے بات شروع کی. کیسے بات شروع کی؟ بات دین کی کرنی ہے، لیکن شروع کہاں سے کی؟ مار فاضل متوجہ کیا، مار فاضل تیرے گھوڑے دے پیر خراب ہیں،
وہ گھوڑوں کو پورے ہمارے علاقے میں سب سے زیادہ جاننے والا ذمہ دار تھا. تو مار فاضل کا مراقبہ یوں ٹوٹ گیا. وہ جو અહીં بیٹھا ہے نا ایک دم અહીં ہوا جو سنب خراب ہے وہ واقعی خراب تھے. پھر اس کے ایک نقص گردن میں بتایا, ایک اس کی پیچھے کمر پہ بتایا. مار فاضل کے دونوں آنکھیں ایسے کھل گئیں, 26 کروڑ بلب سارے کھل گئے. 13 کروڑ ادھر ہیں, 13 کروڑ ادھر, 26 کروڑ. 15-20 منٹ اس کو گھوڑے پہ چڑھاتا رہا, اتارتا رہا, چڑھاتا رہا, اتارتا رہا. پھر اس کو دین کی بات پہ لیا. وہ 5 وقت کا نمازی بن گیا. مرتے دم, تبلیغ میں تو نہیں نکلا, لیکن مرتے دم تک 5 وقت کا نمازی بن کے مر. تھوڑی بات ہے. پتا مارنا پڑتا ہے. میں بیٹھا تھا رائمنڈ, تو ایک لاہور کا ساتھی ہے, کہا جی لاہور میں مبارک سینما ہے, اس کا مالک آ رہا تھا کچھ دنوں سے رائمنڈ, اس کو اچھا لگ گیا. تو آج وہ کچھ چیز لایا تھا ایک مقیم رائمنڈ میں جو لوگ ہر مہینے دیتے ہیں, ان کو پیش کی. تو انہوں نے کہا جی میں معذرت خواہ ہوں, آپ کی کمائی حرام ہے, میں نہیں کھا سکتا. تو بہت زیادہ دل برداشتہ بیٹھا. میں نے کہا اس کو لے آؤ, جلدی سے لے آؤ. وہ میں عربوں کے کمرے میں تو آ گیا. جی بھائی خیریت, کیا نام ہے؟ ہارون. کیا کام کرتے ہیں؟ مجھے کوئی چھوٹا موٹا کام ہے. مجھے تو پتا چل گیا سر, مجھے کوئی چھوٹا موٹا کام ہے. میں نے کہا کیا کام ہے؟ جی چھوٹی موٹی تجارت ہے. میں نے کہا جی کیا تجارت ہے؟ بس سینما ہے. میں نے کہا کون سا سینما؟ کہا جی مبارک. مبارک جس میں میں نے شمع اور پروانہ دیکھی تھی وہ؟ آپ کے سینمے میں تو میں نے بہت فلمیں دیکھی. آپ کے والد صاحب کی پہلے فوٹو آتی تھی, چودھری مبارک کی پیچھے سیڈ ساؤنڈ ہوتا تھا, پھر اس کے بعد فلم چلتی تھی. وہی ہے نا؟ ہاں جی وہی ہے. کچھ عرصہ بعد 3 چلے لگا لی. 3 چلے, اتنی بڑی داڑھی. سینما بھی بک گیا. فیصلہ باد کیوں سینما کے مالک نے سینما کے اندر پہلے میرا بیان کروایا, پھر اس کو توڑا. مل اسلام اطعام الطعام و طیب الکلام. میٹھا بول بولنا, کھانا کھلا. تمہارے کراچی والے اگر یہ ایک چیز پہ عمل شروع کر دیں تو یہ سب لڑائیاں, قتل غارت ختم ہو جائیں. اپنے آپ کو میٹھے بول میں جادو, میٹھے بول میں جادو, جس کو ان من البیان لسحرا, کہ بعض بول ایسے ہوتے ہیں جو جادو کر دیتے ہیں. جادو کیا ہوتا ہے؟ کسی کا دل لے لینا. یہ بسیں ہیں نا, ہماری بسیں اور ٹرک, ان کے پیچھے بڑے عجیب عجیب ملفوظات ہوتے ہیں. کبھی پڑھا کرو, میری تو زندگی گزر گئی 30 سال سے سڑکوں پر چل چل چل. تو اس ٹرکوں اور بسوں کو دیکھ کر میرے ذہن میں ایک علم آیا ہے کہ جب نئی بس نکلتی ہے تو اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ویکھ ٹور چکوری دی. چکور بڑا نخرے سے چلتا ہے. جب تھوڑی پرانی ہو جاتی تو اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ہارن دے کر پاس کرے. جب تھوڑی اور پرانی ہو جائے تو لکھا ہوتا ہے یا پاس کر یا برداشت کر. اور جب تھوڑی اور پرانی ہو تو اس کے پیچھے ایک ملنگ بنا ہوتا ہے, نہ چھیڑ ملنگانو. یہ ترتیب میں نے دی ہے. سفر کر 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 سڑکوں میں بسوں کے پیچھے, ٹرکوں کے پیچھے, اور کوئی پرانی بس رنگ روگن ہو کے آ جائے تو پیچھے لکھا ہوتا ہے خدا نے ایک بار پھر دلہن بنا دیا. ایک دفعہ ایک ویگن کے پیچھے میں جا رہا تھا, ویگن کے پیچھے. میرا جو مطالعے کا وقت ہے وہ سفر ہے, کہ جب سب نہ کوئی ملنے والا, جب بشرط کہ میں تھکا ہوا ہوں, تھک جاؤں تو پھر میں سو جاتا ہوں. تھکا ہوا نہ ہوں تو میرا مطالعے کا وقت ہے وہ گاڑی کے اندر, جو جتنا کچھ پڑھنے کو نصیب ہو گیا. تو وہ میں ایسے اس کو پتہ نہیں میں پڑھ رہا تھا یا نہیں پڑھ رہا تھا, یہ تو یاد نہیں ہے, لیکن نظر نیچے تھی میری, ایسے اوپر نظر پڑی تو میرے سامنے ویگن جا رہی تھی, اور اس کو ہم کراس کرنے لگے تو ایک بڑا خوبصورت میرے سامنے کے علم کا اضافہ ہوا کہ اوپر لکھا ہوا تھا بڑا سرخ لفظوں میں دل.
آگے لکھا ہوا تھا برائے فروخت، دل برائے فروخت، نیچے قیمت، دل کے نیچے قیمت، برائے فروخت کے نیچے لکھا تھا قیمت ایک میٹھا بول، ایک میٹھا بول۔ بھائیو، زبان کے بول میٹھے کرو، لوگوں کو کھانے کھلاؤ، لوگوں سے درگزر کرو، لوگوں کو معاف کرو، کمیوں پہ پردے ڈالو، خذ العفو، اے میرے حبیب زیادہ پکڑ دھکڑ نہیں کرنی، معاف کرنے کا معاملہ ہی رکھنا ہے، معاف کرنے کا معاملہ ہی رکھنا ہے۔ ایک ایک منافق کا پتہ ہے، لیکن ان کے ساتھ وہی معاملے کا جو مسلمان سے کیا جاتا، ورنہ آپ کو اللہ نے بتا دیا تھا یہ سارے منافق، زندگی بھر کسی ایک کا نام نہیں لے کے بتایا کہ یہ منافق، اتنا چھپایا، صرف ایک آدمی کو بتایا، حذیفہ رضی اللہ عنہ، کہ کل کوئی ایسی کوئی نقصان کی شکل بننے لگے تو پھر اس کو بتا دیا جائے۔ ایک منافق کا نام ہے ذوالخویصرہ، اس نے کھڑے ہو کر اعتراض کیا، یا رسول اللہ آپ نے مال غنیمت صحیح تقسیم نہیں کیا۔ اللہ کے نبی، تین بڑے سردار نئے نئے مسلمان، زید بن محلحل، ان کا نام مشہور ہے زید الخیر، اللہ کے نبی نے ان کا نام رکھا زید الخیر۔ وہ زید الخیل، زید الخیل کا کیا مطلب تھا؟ وہ گھوڑے پر جب بیٹھتے تھے ان کے پاؤں زمین پہ لگ جاتے تھے، اتنا لمبا قد تھا، تو ان کا نام ہے زید بن محلحل، نئے مسلمان۔ اقرہ بن حابس تمیمی، نئے نئے مسلمان۔ عباس بن مرداس، نئے نئے مسلمان۔ آپ نے ان کو مال غنیمت نے زیادہ دیا، نے کہا یہ تقسیم غلط ہے، تو آپ کے چہرے کا رنگ پیلا پڑے۔ آپ نے کہا اگر میں غلط کرتا ہوں تو ٹھیک کون کرتا ہو؟ تو اس پر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ اجازت ہے میں اس کی گردن اڑا دوں، اس منافق کی گردن اڑا دوں؟ تو آپ نے کہا اس نے فجر کی نماز میرے پیچھے پڑھی ہے، تو اس کو کیسے منافق کہہ رہا ہے؟ تو فجر کی نماز میں میرے پیچھے کھڑا تھا۔ تو خالد بن ولید نے کہا تو اس کو نماز کا فائدہ کیا ہے یا رسول اللہ؟ یہ تو منافق ہے اور تھا۔ تو آپ نے فرمایا ہلا شققت قلبہ، کیا تو نے دل چیر کے دیکھ لیا ہے کہ یہ منافق؟ کیا تو نے دل چیر کے دیکھ لیا ہے کہ یہ منافق ہے؟ یہ میرے نبی کا معاملہ تھا، ہم نے اپنوں کو بھی توڑ کے رکھ دیا۔ اللہ نبی آتا ہے غیروں کو اپنا بنانے کے لیے، اور ہماری زبان کے بول اور منفی رویوں نے سارے معاشرے کو آگ لگا دی۔ سارا پاکستان اس وقت نفرت کہ الاؤ، کہیں مذہب کے نام پر، کہیں سیاست کے نام پر، کہیں قومیت کے نام پر، کہیں صوبائیت کے نام پر، کہیں کسی نام پر، کہیں کسی نام پر ایک نفرت کی آگ ہے جو جل رہی ہے۔ نہ مرنے والے کو پتہ کیوں مارا گیا، نہ مارنے والے کو پتہ میں کیوں مار رہا ہوں۔ اللہ کے نبی کا فرمان تھا ایک وقت آئے گا نہ مارنے والے کو پتہ ہوگا کیوں مار رہا ہوں، نہ مرنے والے کو پتہ ہوگا میں کیوں مارا گیا ہوں، قیامت کے قریب۔ تو بھائیو، اسلام کی یہ مختلف تعبیر میرے حبیب نے جو کی مواقع سامنے پیش کی ہیں کہ اسلام کا ظاہر کیا ہے؟ کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکات۔ اسلام کا باطن کیا ہے؟ معاف کرنا، درگزر کرنا۔ اسلام کا باطن کیا ہے؟ دل اللہ کو دے دینا۔ اسلام کا باطن کیا ہے؟ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ہمدرد بن جانا اور ساری امت کے لیے خیر خواہ بن جانا۔ ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے جو جتنا دین سے دور ہے اتنا زیادہ اس سے پیار کرو۔ اب ہم نے تو اپنے مدرسے میں یہ سبق سیکھا ہے، لہذا ہم تو ناچنے والوں کو بھی جا کر منتیں کرنے لگ جاتے۔ 6.25 گھنٹے کی ملاقات
تو اس نے مجھے فون کیا جب میں مکے پہنچا کہ مولانا میں نے گھر فون کیا تو میری بیوی نے، وہ بیوی ہندو ہے اس کی، کہنے لگی آپ کہاں تھے اتنی دیر؟ فون نہیں کیا؟ کہ میں کمرے میں تھا۔ تو فون کیوں نہیں کیا؟ کہ کچھ لوگ آئے تھے ان کے ساتھ ایسا بیٹھا کہ یاد ہی نہیں رہا۔ وہ کیسے جادوگر تھے کہ تمہیں بیوی بچے بھلا دیے؟ کہ میں آ کے بتاؤں گا۔ ہم نے کیا جادو کیا؟ ایک مسلمان ہے، اس کو عزت دی ہے، وہ نافرمان ہے، اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، میرے ساتھ تو نہیں۔ میں تو اس لیے میں محنت کر رہا ہوں، خوشامد کر رہا ہوں کہ اللہ کرے یہ اس سے نکل آئے، اس سے نکل آئے۔ وہ جب وہ چلا گیا انڈیا تو میرا فون پہ بھی رابطہ اور میسج پہ بھی رابطہ۔ اب ایک ایسے چکر میں پھنسا، رائمنڈ کا اجتماع ہو رہا تھا، اس کا میسج آیا کہ میری فلم آ رہی ہے تلاش، اس کی کامیابی کے لیے دعا فرمائیں۔ میں کہا ابھی مر گئے ہوں کی کر دعا کروں تو مرتا ہوں، نہیں کرتا ہوں، کوئی جواب نہیں دیتا ہوں تو نیا نیا تعلق بن رہا ہے، وہ خراب ہوتا ہے۔ تو جب وہ میسج آیا تو میرے کمرے میں کوئی 10-12 علماء بیٹھے تھے پانی۔ تو میں نے کہا بھائی یہ میسج آیا ہے، اس کا جواب سوچو کیا دینا چاہیے۔ وہ کہنے لگے یہ ہمارے بس کا نہیں، تو ہی سوچ۔ میں سارا دن سوچتا رہا، مجھے کچھ سمجھ میں نہ آئے کہ ایک حرام کے لیے میں کیا تعویل کروں۔ ایک مولوی صاحب کے پاس ایک گیا شخص، کہا جی میں نے بیوی کو 3 طلاق دے دی، کوئی گنجائش کوئی نہیں۔ اس نے ایسے جیب سے لفافہ نکالا اور سرانے کے نیچے رکھ دیا، کہا جی کوئی گنجائش؟ کا اچھا سوچتے ہیں۔ کیا کہا تھا تو نے اپنی بیوی کو؟ کہا جی میں نے کہا 3 طلاق۔ اسے کہا الحمدللہ طلاق نہیں ہوئی۔ اچھا جی وہ کیویں؟ کہا او ہوندا ہے بڑے کاف نال طلاق۔ تو آخیا طلاق ہور شے، طلاق ہور شے کوئی۔ میرے لیے مسئلہ بنا ہوا کہ میں کیا کروں؟ حرام کو حلال تو کر نہیں سکتا، دعا کیسے کروں؟ دعا بھی نہیں کر سکتا، اور اس کو جواب بھی ضرور دینا ہے۔ اگلے دن پورے 24 گھنٹے گزر گئے، صبح 10 بجے کی بات، اگلے دن 10 بج گئے، پھر ظہر، پھر عصر۔ میں عصر کی نماز کا وضو کر رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے نا ایک مضمون میرے دماغ میں اتارا۔ جو 2 نشستوں میں اس کے پاس بیٹھا، وہ بہت نفیس انسان، اس کو دین کا پتہ نہیں، اگر اسے کوئی بتانے والا ہو تو بہت اعلیٰ درجے کا مسلمان۔ بعض ہیروں پہ راکھ آ جاتی ہے، مٹی آ جاتی ہے، گرد و غبار آ جاتی ہے۔ تو میں نے اسے میسج لکھا کہ عامر بھائی، جو لوگ تخلیقی ذہن رکھتے ہیں یہ دنیا میں بہت تھوڑے ہیں۔ تخلیقی ذہن، کوئی چیز بنانے والے بہت تھوڑے، پیچھے چلنے والا سارا جہان ہے، لیکن تخلیقی ذہن یہ اللہ کی عطا اور بہت بڑا گفٹ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کسی کو دیتا ہے۔ آپ کے ساتھ 2 مجلس میں نے یہ دیکھا کہ اللہ نے آپ کو یہ بہت اعلیٰ ذہن دیا ہے، آپ بہت بڑے تخلیق کار ہیں، کلاکار ہیں۔ تو جو لوگ تخلیقی ذہن رکھتے ہیں وہ کامیابی ناکامی سے نہیں ڈرتے، اپنے کام سے کام رکھتے ہیں۔ دعا گو طارق جمیل۔ کچھ 5 منٹ کے بعد اس کا میسج آیا کہ آپ نے ٹھیک لکھا ہے، بس آپ میرے لیے دعا کریں۔ جان بھی بچ گئی، غلطی سے بھی بچے، اس کا دل بھی رکھ لیا۔ پھر کوئی مہینے بعد میرا سفر تھا اس طرف نیوزی لینڈ اور فیجی کا، راستے میں ہانگ کانگ آتے جاتے سٹاپ تھا۔ ہانگ کانگ سے میں نے اسے فون ملایا، میسج دیا کہ میں آپ کو فون کر سکتا ہوں۔
تو بھائیو میں نے اسے میسج کیا، میں آپ کو فون کر سکتا ہوں؟ تو میسج کے بجائے اس کا فون آ گیا، کہا کہ میں اس وقت دلی میں ہوں اور ایک میٹنگ میں ہوں اور میں بات کر رہا تھا، تو میری نظر پڑی آپ کے میسج پر، تو میں میٹنگ چھوڑ کے باہر آ گیا ہوں اور اب آپ سے بات کر کے دوبارہ جاؤں گا۔ اور پھر کہنے آپ کی دعا سے میری فلم کامیاب ہو گئی۔ میں کہا یا اللہ میں کوئی نہیں کی تھی دعا، تو سن لے، میں کوئی نہیں کی تھی۔ میں نے کہا آپ کی دعا سے میری فلم کامیاب ہو۔ برے کو برا کہنا، غلط کو غلط کہنا یہ کمال نہیں ہے۔ غلط کو سینے سے لگانا، برے کو سینے سے لگانا، اس کو برائی سے نکالنا، اس کو گندگی سے ہٹانا مقصود ہے، اس کو گندا کرنا مقصود نہیں ہے، اس کو غلطی سے ہٹانا مقصود ہے، اس کی توہین مقصود نہیں ہے۔ بل اسلام طیب الکلام اطعام الطعام، میٹھا بول، کھانے کھلانا۔ مل اسلام تسلم قلبک للہ، دل اللہ کو دے دے۔ وان یسلم المسلمون من لسانک ویدک، تیری ہاتھ اور زبان سے لوگوں کو نقصان نہ پہنچے۔